الحمد لله الحمد لله الذي أوجدنا بجوده ودعانا بلطفه إلى شهوده وهدانا من فضله إلى القيام بركوعه وسجوده والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا حبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وصحبه وبارك وسلم. جملہ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج پھر ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ تفسیر کا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اسے ہم جاری رکھیں. الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے تقریباً 14 پارے تک کی تفسیر اجمالاً مکمل کی تھی، جس میں ہم نے کل مختلف صورتوں کو سورہ ابراہیم، سورہ رعد اور سورہ یوسف کا بقیہ ہم نے سماعت کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ بھی ہم نے سنا. اور آج انشاءاللہ العظیم ہم 3 صورتیں آج کی تفسیر میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ 14ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. سورہ حجر پہلی صورت، اور اس کے بعد والی صورت ہے سورۃ النحل، اور اس کے بعد ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء. تو یہ تقریباً 1.5 پارہ ہے. 15ویں پارے کے نصف پہ سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے، اور 15ویں پارے کی ابتدا سے اس کی بھی شروعات ہوتی ہے، اور 14ویں پارے کے اختتام پر سورۃ النحل کا اختتام ہوتا ہے. تو آئیں انشاءاللہ العظیم پہلے ان صورتوں میں جن مضامین کا ذکر ہے اس کو بہت ہی مختصراً اجمالاً ہم سنیں. اس کے بعد انشاءاللہ العظیم ہم تینوں صورتوں سے مختلف جگہوں سے کچھ آیات، ان کی تشریح اور قدر تفصیل کے ساتھ اس کی تفسیر بھی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے سورۃ الحجر. سورۃ الحجر، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی میں قرآن مجید کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور ارشاد ہوا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا. یہی وجہ ہے کہ ماضی میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ تو اصل صورت میں باقی نہ رہیں، لیکن 1400 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا آج بھی بغیر کسی حرف یا نقطے کی تبدیلی و تحریف کے بغیر سالم و صحیح موجود ہے، اور قرب قیامت جب تک اس کو اٹھا نہ لیا جائے تب تک ایسے ہی محفوظ رہے گا. اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور لاکھوں دلوں میں اللہ نے اسے اتار دیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان شیاطین کا ذکر فرمایا جو آسمانوں کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن فرشتے ان پہ آگ برساتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ آسمان کی خبریں چوری نہیں کر پاتے، وہاں سے وہ کوئی انفارمیشن حاصل نہیں کر پاتے، چونکہ حضور کی آمد کے بعد ان پر یہ سلسلہ بند ہو گیا. اس کا تذکرہ اس میں ہوتا ہے. اس کے بعد یہ سورت جو ہے سورۃ الحجر، اس کا اکثر حصہ 2 واقعات پہ کلام کرتا ہے، 2 قصوں پہ کلام کرتا ہے. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کس مادے سے ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا. ابلیس کی نافرمانی، ابلیس کا مکالمہ اور اس کی حجتیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا وقت طلب کرنا، اس کا تفصیل سے تذکرہ ہو. اور اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ نے اسے ایک معینہ مدت تک کے لیے اجازت دی ہے، اس کے بعد پھر اس کو گرفتار کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. اس کے بعد جہاں یہ قصہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا قصہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. جب فرشتے حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے خوف محسوس کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف محسوس مت کریں، کیونکہ ہم آپ کے پاس کسی ایسے ارادے سے نہیں آئے جس سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم تو ایک خوشخبری لے کر کے آئے ہیں کہ آپ کے یہاں ولادت ہوگی، لڑکے کی ولادت ہوگی۔ اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد پھر قوم لوط کا تذکرہ ہوا کہ وہ فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کر کے آئے تھے، اور پھر قوم لوط کے لیے جو ہے وہ عذاب تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری تھی۔ تو اس میں کس طریقے سے قوم لوط کی ہلاکت ہوئی، اللہ نے ان کو کیا نصیحتیں دی، حضرت لوط علیہ السلام کو، پھر ان کی بیوی کیسے ہلاک ہوئی، اس کا تذکرہ اس میں ہوتا ہے۔ اور اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاص چند احکامات، اور جو حضور کے دشمن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح انہیں ذلیل کرتا ہے اور کس طریقے سے ان کی ہلاکت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے یہ سورہ حجر کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر یہاں سے سورۃ النحل شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النحل کی خصوصی بات یہ ہے کہ سورۃ النحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں، خاص کر کے جو چیزیں انسانی رزق سے متعلق ہیں ان کا بڑی فراوانی کے ساتھ اس صورت میں تذکرہ ہوتا ہے، اور نقل و حمل کے جو ذرائع ہیں، مختلف نقل و حمل کے ذرائع، جو بری ٹرانسپورٹ ہے، زمین پہ چلنے والے، خشکی پہ چلنے والے جو ٹرانسپورٹ ہیں، اور اس کے بعد پانی میں چلنے والے جو ٹرانسپورٹ ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے فوائد کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے استعمال کا تذکرہ ہوتا ہے، کشتی کا، اور سمندر کے جو فوائد ہیں ان کا تذکرہ سورۃ النحل کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مختلف جانوروں کا ذکر فرمایا، گھوڑوں کا ذکر، خچروں کا ذکر اور گدھوں کا ذکر، ان کا ذکر فرمایا، ان کا استعمال بتایا۔ اس کے بعد پھر مختلف طرح کی جو غذائیں ہیں ان کا تذکرہ بھی سورۃ النحل کے اندر ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے جانوروں کے پیٹ سے ہمارے لیے خالص دودھ نکالتا ہے، خالص دودھ جس میں کوئی آمیزش نہیں ہوتی، جس میں نہ خون ملا ہوتا ہے، حالانکہ یہ سب پیٹ ہی سے ہو کر کے نکلتے ہیں، بنتا وہیں سے ہوتا ہے، اگرچہ نکلتا کسی اور جگہ سے، لیکن اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال صنعت، اس کا بیان ہوا۔ شہد کا بیان ہوا، جسے ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سماعت کریں گے کہ شہد کی مکھی کے جو کمالات ہیں، اللہ نے اس کو کیسی کیسی صلاحیتیں دی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے آج کے درس میں سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کی جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، جو ہمارے لیے حرام ہیں، میتے کا حرام ہونا، خنزیر کا حرام ہونا، ان ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ان کے نقصانات کا ذکر ہوا۔ اور پھر اسی صورت میں سورۃ الحجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبیخ فرمائی جو بچیوں کی ولادت پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ لڑکیاں پیدا ہو تو الگ الگ طرح کے گندے چہرے بناتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے اس کی توبیخ فرمائی، اور گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ خاص کر کے خواتین کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جھلک نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے حوالے سے سخت گوشہ رکھتے ہیں ان کا رد فرمایا اس میں۔ اور اس صورت کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی رہنمائی بتائی گئی جن کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ موب لنچنگ کا جو لوگ شکار ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کس طریقے سے اس سچویشن کو ڈیل کریں، اس میں اسلام انہیں کیا سکھاتا ہے، اس کے احکام جو ہے سورۃ النحل کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی چند مضامین ہیں جن کا تذکرہ ہوا، خاص کر کے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان و عدل کا جو حکم دیا وہ بتایا کہ تم احسان اور عدل سے معاملہ کرو اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کا بھی تذکرہ اس صورت میں ملتا ہے۔ اور اس صورت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت کے اصول ہمیں سمجھاتا ہے، دعوت کے اصول ہمیں بتاتا ہے کہ دعوت کیسے ہونی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے بتاؤ، جدال بھی کرو تو بہترین طریقے سے کرو، اس کا تذکرہ۔ پھر صبر کی تلقین اور صبر کرنے والوں کا کیا اجر ہے، اس کو بیان کرتے کرتے سورۃ النحل کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر یہاں سے سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے، سورہ اسراء شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الاسراء کی ابتدائی مضامین ہی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور معراج کا تذکرہ ہوتا ہے اس میں، اسراء و معراج کا ذکر اس میں ملتا ہے کہ اللہ نے جو انعام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، رات کے مختصر سے حصے میں جو وہ عظیم سفر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر مسجد بیت المقدس کا، اس میں کس طریقے سے وہ لوگ پہلے داخل ہوئے، بعد میں جو داخل ہونے والا معاملہ ہے اس کی طرف اشارہ ہوا۔
دوسری مرتبہ دخول کا، اس مسجد کے اندر داخل ہونے کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ قرآن کیسے ہادی ہے اور سب سے بہترین ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کتاب میں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے نامہ اعمال دیے جائیں گے اور نامہ اعمال کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا بھی بیان ہوا۔ اور والدین کے حوالے سے کیسا سلوک ہمیں کرنا چاہیے، اس پہ یہ صورت بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتی ہے۔ بہت ہی جامع احکام اس میں والدین کی خدمت، ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے یہ صورت ہمیں بتاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد بہت اچھی نصیحتیں انسان کو اپنی زندگی میں کیسے ہونا چاہیے، آپ کو خرچ کیسے کرنا چاہیے، زمین میں چلنے کے حوالے سے ہو اور دوسرے زندگی کے حوالے سے کہ فضول خرچی کریں، زیادہ کریں، کم کریں، بخالت کریں، کیا کریں، ان سب کے حوالے سے بہت ہی جامع فارمولہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے بعد اس صورت میں نماز تہجد کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، مقام محمود کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور حق و باطل کے مارکے میں حق کی جو فتح ہے اس کا مژدہ بھی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو سناتا ہے، اور پوری دنیا کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ چاہے باطل جتنا بھی مضبوط ہو، طاقتور ہو، لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ حق پہنچے، حق آئے گا تو باطل اپنے آپ ختم ہو جائے گا، حق کا آنا شرط ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت کے اختتام میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ، یہ ہوتے ہوتے یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ذکر، اور اخیر میں بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے کچھ معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اس صورت کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو جو تکریم عطا فرمائی، جو تاج کرامت ان کے سر پہ رکھا گیا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بحر و بر کے اندر کس طریقے سے تسخیر عطا فرمائی، کس طریقے سے ان کو ان کے خشکی اور تری کو انسان کے ماتحت کر دیا، اس کا بھی تذکرہ اس میں ہوتا ہے۔ اب آئیں اس اجمال کی تفصیل کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور تینوں صورتوں سے مختلف جگہوں سے انشاءاللہ العظیم کچھ آیات ہم سنتے ہیں، ان کی تشریح، ترجمہ اور تفسیر سے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ العظیم اپنے ایمان کو بھی جلا بخشنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ الحجر ہی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ سورۃ الحجر کی کچھ آیات کو ہم سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ جو اصحاب حجر تھے ان کی طرف ایک ہی نبی بھیجے گئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام۔ تو اللہ نے جمع کیوں فرمائی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک نبی کو کوئی جھٹلاتا ہے تو گویا کہ یہ سارے انبیاء کی تکذیب ہے، یہ سارے انبیاء کو جھٹلانے کی طرح ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اصحاب حجر نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اصحاب حجر کے حوالے سے، چونکہ اصحاب حجر کا اس میں تذکرہ ہوا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الحجر ہے۔ اب اصحاب حجر کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اصحاب حجر یہ ہیں کون؟ یہ کہاں بستے تھے؟ یہ کون سی قوم ہے؟ اور ان کی طرف آنے والے، مبعوث کیے جانے والے نبی کون تھے؟ ان کی سرکشی کیا تھی؟ ان کا واقعہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں متعدد جگہ میں اس قوم کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس قوم ہی کو قوم سمود بھی کہہ کر کے قرآن مجید میں یاد کیا گیا ہے۔ تقریباً 9 صورتوں میں اس قوم کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس قوم کے حوالے سے قرآن کی آیات بیان فرماتی ہیں، تقریباً 9 صورتوں میں اس کا ذکر ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی یہ قوم ہے، یہی وہ قوم ہے جس کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ عاد اولا جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور عاد ثانیہ یعنی عاد میں سے جو لوگ ہلاک ہو گئے، ہلاکت کے بعد جو بچ گئے، وہی بچ جانے والے اصل میں قوم ثمود ہیں، جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے اس عذاب سے، تو انہی کے نسلیں آگے بڑھ کر کے یہ قوم سمود ہوئی۔ اور اس قوم کو قوم سمود کہنے کی وجہ یہ ہے، امام بغوی ایک بہت عظیم محدث ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، وہب ابن منبہ نے، جو کہ توریت کے بھی بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان دونوں کی روایتیں اس بات پہ اتفاق کرتی ہیں کہ ان کو ثمود کہنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی 6 یا 7ویں پشت میں اوپر ان کے جد جو تھے، جہاں سے ان کا سلسلہ چلا ہے، اس میں ایک کا نام ثمود تھا، تو اسی نام کی نسبت سے اس قوم کو
سمود کہہ کر کے یاد کیا گیا۔ تو یہ قوم جو ہے چونکہ اس کے روٹس جو ہیں عاد اولا میں بھی پوشیدہ ہیں، عاد اولا جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی اس میں بھی، تو ان کا رہنا کرنا بھی الگ الگ جگہ پہ تھا، پہلے کسی ایک جگہ پہ تھے پھر دوسری جگہ پہ آئے، یہاں مخصوص وہ بستی جہاں پہ یہ ایک محدود ایریا میں بستے تھے، لیمیٹڈ علاقے میں بستے تھے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ اصحاب حجر، یہ اصحاب حجر یہ وادی ہے کہاں پہ؟ یہ وادی ایگزیکٹلی مدینہ المنورہ اور ملک شام، مدینہ المنورہ اور ملک شام کے درمیان میں ایک وادی قرا تک ایک میدان پھیلا ہوا ہے، ایک وسیع میدان پھیلا ہوا ہے، اس اسپیسیفک میدان ہی کو جس کو حجت الناقہ بھی کہا جاتا، حجج الناقہ بھی کہا جاتا ہے، اس وادی کو جو ہے اصحاب حجر کہا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جس کو قرآن نے اصحاب حجر کہہ کر کے یاد فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ اکرام وہاں گئے اور وہاں جا کر کے وہاں ایک کنواں تھا، اس سے پانی آپ نے لینا چاہا تو حضور نے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا، تو یہاں کی کوئی چیز کو مت ہاتھ لگاؤ اور اس جگہ سے جلدی جلدی نکل جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ اس جگہ سے جلدی جلدی نکل جاؤ، جلدی جلدی گزر جاؤ، چونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یہ جو قوم تھی، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعامات عطا فرمائے تھے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ رفاہیت اور مدنیت کے اعتبار سے یہ قوم ایسی تھی جس پہ اللہ کے انعامات کی اتنی برسات تھی، سبزہ، پانی، مختلف طرح کے پھل، اور ان کو رہنے کے لیے جس طرح کے محلات ملے تھے شاید ہی تاریخ میں کسی قوم کو اس طرح کے محلات ملے ہوں، چونکہ اس قوم کا جو جو اسپیشلٹی تھی اس قوم کی کہ یہ قوم جو ہے ایک آرکیٹیکٹ قوم تھی، یہ معمار قوم تھی جو پتھروں کو تراش کر کے اس سے محل بنا لیا کرتی تھی، پتھروں اور پہاڑوں کو تراش کر کے ان پہاڑوں میں بغیر کسی چیز کا استعمال کیے، نہ کوئی سیمنٹ کا، نہ کوئی مسالے کا، نہ کسی طریقے کے اور چیز کا استعمال، بس خالص پہاڑوں کو تراش کر کے ایسے بڑے بڑے محل بناتے تھے کہ عقلیں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ ان کی بستیوں کے آثار آج بھی موجود ہیں، آج بھی ان کی بستیوں کے آثار موجود ہیں۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، ہم بتائیں گے کہ یہ بنانے کرنے میں اور گھر بنانے میں، تراشنے میں، محلات بنانے میں، اس کی تزئین میں کتنے یہ ماہر تھے۔ تو یہ جو ہے اصحاب حجر، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے، ان کو جو نشانی دی گئی وہ دراصل حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، جسے اللہ نے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہہ کر کے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ قوم تھی، تو اس قوم کا تذکرہ جسے میں نے بتایا کہ 9 سورتوں میں ملتا ہے، اور تقریباً حضرت صالح علیہ السلام کا نام بھی قرآن مجید میں 4 جگہ پہ آیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں آیا ہے، اس کے بعد سورہ شعراء کے اندر بھی آپ کا نام ملتا ہے، اور ایک سورت ہے، اس سورت میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے تقریباً 4 یا 8 جگہ، غالباً 8 جگہ حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے 3 سورتوں کے اندر، ایک سورۃ الاعراف کے اندر، اور ایک تو سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورۃ الشعراء میں بیان فرمایا، اور ایک سورت میں 4 جگہ، اور ایک سورت میں 3 جگہ، اور ایک سورت میں 1 جگہ آپ کا نام پاک ذکر ہوا ہے۔ تو یہ جو قوم تھی، اللہ نے ان کو نشانی کیا دی؟ پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، دعوت دی، اور جیسا کہ عموماً انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام مالی اعتبار سے کوئی بہت بڑے متمول گھرانوں میں نہیں ہوتے تھے، تو یہی حال حضرت صالح علیہ السلام کا بھی تھا، اور آپ پہ جو لوگ ایمان لائے وہ تقریباً 100 یا 120 کے قریب یہ لوگ تھے جو آپ پہ ایمان لائے اور جو اللہ کے عذاب سے بچے۔
تو یہ جو تھے یہ تقریباً 100 یا 120 لوگوں کو قوم صالح جو ہے اس کی تقریباً 1000 گھر تھے لگ بھگ، ان کے ان گھروں میں بسنے والے زیادہ تر جو ہے وہ منکر تھے، ان کو جھٹلانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑانے والے تھے، کہتے یہ تھے کہ استہزاء کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں رزق دیا ہے، ہمارے پاس پھل ہیں، ہمارے پاس باغات ہیں، ہمارے پاس سبزہ ہے، ہمارے پاس پانی ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے محل ہیں، اور آپ جو لوگ آپ کو فالو کریں ان کے پاس کیا ہے؟ اگر یہ لوگ صحیح راستے پہ ہوتے تو یہ نعمتیں ان کے پاس ہوتی، اللہ نے یہ سب نعمتیں ہمیں دی تو ہم صحیح راستے پہ ہیں، اور پھر یہ ان کو الٹا یہ کہتے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے بلکہ آپ ہماری بات مانیں۔ ایسی سرکش قوم تھی یہ، اس طرح کی سرکشی اس قوم میں پائی جاتی تھی۔ حضرت صالح ان کو سمجھاتے رہے، پھر ایک پوائنٹ پہ آ کر کے انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں، کوئی معجزہ دکھا دیں، اگر آپ ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں گے، معجزہ دکھا دیں گے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ قرآن کریم نے ناقہ کے حوالے سے جس کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہ اللہ نے ان کے لیے باریاں مقرر کی تھی کہ ایک دن ناقہ کا دن ہوگا پانی پینے کا، اور ایک دن قوم کا ہوگا، اور پھر ناقہ کو انہوں نے کاٹ دیا اور قتل کر دیا تو پھر ان پہ عذاب آیا۔ یہ وہ مضامین ہیں جو قرآن میں ذکر ہیں، البتہ احادیث میں اس کی کچھ تفصیل ملتی ہے، مفسرین نے بھی کچھ تفاصیل اس کی بیان فرمائی ہیں، توریت میں بھی اس کی تفاصیل کچھ آئی ہیں، جن سب کو جمع کر کے واقعہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے اس قوم کا کہ جب انہوں نے نشانی طلب کی تو انہوں نے نشانی جب طلب کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں نشانی چاہیے تو پھر تمہیں اس بات کو بھی کلیئر کرنا ہوگا کہ جب تمہیں نشانی مل جائے گی تو اس کے بعد تم جو ہے سب مسلمان ہو جاؤ گے، سب ایمان لے آؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر نشانی آ جاتی ہے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، آپ معجزہ دکھائیے ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا نشانی چاہتے ہو، تم نشانی کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے ایک تو ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا ایک روایت کے حساب سے، اور ایک تو ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے یہ کہا کہ ہم نشانی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس سے ایک اونٹنی نکلے، اس سے ایک اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی جو ہے حاملہ ہو، اور وہ بچہ بھی فوراً ہی جنے، وہ حاملہ ہو اور فوراً آئے، فوراً وہ بچہ جنے۔ تو اس طرح کی نشانی ہم چاہتے ہیں کہ پہاڑ سے نکلے، چونکہ اس قوم کا کمال جو تھا ظاہری کمال وہ آرکیٹیکچر تھا، یہ آرکیٹیکٹ قوم تھی، پتھروں کو تراشنا اور اس سے بلڈنگیں بنانا، اس سے بڑی بڑی عمارتیں بلکہ محلات بنانا، یہ اس قوم کا خاصہ تھا، اس قوم کی کوالٹی تھی۔ ایک مصری محقق ہے جس نے خود اس قوم کی جو تراشی ہوئی عمارتیں ہیں ان کا کچھ بقیہ حصہ دیکھا ہے، وہ ان الفاظ میں اسے بیان کرتا ہے کہ جس کے اندر اسے جانے کا اتفاق ہوا، وہ اتفاق اسے یہ ہوا کہ وہ ایک کوئی شاہی محل ٹائپ کی عمارت تھی جس میں اسے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے اندر گیا، میں نے جا کے دیکھا کہ اس ایک عمارت کے اندر کئی کمرے ہیں، اس کے بعد ایک بڑا سا ہال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ہال میں ایک بڑا سا ہاؤس بھی ہے جو اس وقت وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے محلات ایسے ہوتے تھے جن کے اندر نہ صرف یہ کہ رہنے کے آسائش کے سامان ہوتے تھے بلکہ سوئمنگ پول جس کو ہم آج کل کہتے ہیں اس طرح کے ہاؤس ہوتے تھے جسے نہانے کے لیے، پانی کے لیے الگ الگ چیزیں ہوتی تھی، اس کا یہ استعمال کرتے تھے۔ یہ اپنی نگاہوں سے دیکھی ہوئی بات اس نے لکھی ہے، اور ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے کمرے، اتنا بڑا ہاؤس ہال، یہ سب جو ہے صرف ایک پہاڑ کی چٹان سے بنایا گیا ہے، اسی کو تراش کر کے بنایا گیا ہے، اس میں کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے کہ کوئی اینٹ الگ سے رکھی گئی ہو، کوئی پتھر الگ سے رکھا گیا ہو، کہ سیمنٹ لگا دی گئی ہو، گارا لگا دیا ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ صرف ایک چٹان، بڑے پہاڑ کی چٹان کو تراش کر کے، پہاڑ کو تراش کر کے اسی پہاڑ میں سے انہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسا ہنر اس قوم کے پاس تھا، تو اسے اس ہنر پہ بڑا زوم تھا، تو پتھروں میں سے چیزیں تراشنے پہ ماہر تھے، لہٰذا انہوں نے نشانی بھی پتھر ہی سے مانگی، کہا چٹان سے ہمیں ناقہ نکال کے دکھائیے، اونٹی نکال کے دکھائیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہی تمہارا مطالبہ ہے، اس کے بعد اگر تم ایمان لے آؤ گے تو ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کے حکم سے اس پہ آپ نے آمادگی ظاہر کی اور پہاڑ کی طرف اپنے اشارہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، تو دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ پھٹ گیا، اور اس پہاڑ کے اندر سے ناقہ نکل کر کے آئی، ایک اونٹنی نکل کر کے آئی جو حاملہ تھی، جو پریگننٹ تھی، اور فوراً ہی اس اونٹنی نے بچے کو بھی جنا۔ اور اس اونٹنی کا حال یہ تھا کہ وہ اونٹنی عام اونٹنیوں سے بہت بڑی تھی حجم میں، اس کی جو جسامت تھی وہ عام یوزیلی جیسے اونٹنیاں اس وقت ہوا کرتی تھی
ایسی نہیں بلکہ اس سے بھی کافی بڑی تھی، وہ بچہ بھی تھا، اور اس کے بعد پھر اس اونٹنی نے دودھ بھی دینا شروع کیا۔ جب وہ اونٹنی آ گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ کا امتحان ہے تمہارے لیے۔ اب تم اس اونٹنی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا، کیونکہ اگر تم اس اونٹنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو دیٹ ول بی دا فائنل اٹمپٹ فرام یو، اس کے بعد آپ لائن کراس کریں گے اور پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ کوئی اللہ کے عذاب کو تم سے نہیں روک سکتا۔ پہلے ہی آپ نے ان کو الرٹ کر دیا، پہلے ان کو وارن کر دیا، پہلے ہی سمجھا دیا کہ ایسا کچھ مت کرنا۔ انہوں نے پہلے تو مان لیا، ہاں ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد جا کر کے انہوں نے وہی کیا جس سے حضرت صالح علیہ السلام نے کرنے سے ان کو منع فرمایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کے حکم سے یہ ہے کہ پانی پینے کی باری مقرر ہے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اس کا بچہ جو ہے وہ پانی پیے گا، اور دوسرے دن تم پانی پیو گے۔ پانی پینے کا جو انتظام وہاں پہ ہوا کرتا تھا اس سے، یعنی اس مخصوص نہر سے، کہ تم جو ہے پانی ایک دن لوگے، اس سے جتنا تمہیں چاہے تم اسے حاصل کر لو، جتنا تمہیں لینا ہے لے لو، اپنے بچوں کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے اور دوسرے معاملات کے لیے جو کچھ لینا ہے لے لو، لیکن جس دن اونٹنی کی باری ہوگی اس دن تم نہیں جاؤ گے، اور جس دن تمہاری باری ہوگی اس دن اونٹنی نہیں آئے گی، اور پھر تمہیں پینے کے لیے جتنا دودھ چاہیے، پوری قوم کو جتنا دودھ چاہیے، وہ سارا کا سارا خالص تازہ دودھ جو ہے یہ اونٹنی تمہیں فراہم کرے گی۔ تم اس سے استفادہ کرو، تم اس سے فائدہ حاصل کرو، تم اسے اپنے غذا اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو، یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کیا ہے۔ تو ایک مدت تک تو یہ لوگ اس پہ باقی رہے، اور ایمان لانے کی بھی جب بات آئی تو کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور پھر کچھ دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن آپس میں بیٹھ کر کے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بھائی یہ روز روز کا جو چکر ہے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ہم جمع کریں گے، یہ پھر باری والا جو معاملہ ہے اسے ہم ختم ہی کر دیتے ہیں، ہم چلو اونٹنی کا خاتمہ کریں گے۔ دراصل اس کے لیے ہوا ایسے کہ دو عورتوں نے اپنا آپ جو ہے دو مردوں کے سامنے یہ کہہ کر کے پیش کیا کہ اگر تم اونٹنی کو ختم کر دو گے، اونٹنی کو اگر مار دو گے تو ہم تمہاری زوجیت میں آ جائیں گے، تم ہم سے نکاح کر سکتے ہو، تم ہم سے شادی کر سکتے ہو۔ تو اس لالچ میں آ کر کے ان لوگوں نے پلان کیا۔ دراصل ہوتا یہ تھا کہ وہ اونٹنی جو تھی وہ پہاڑ سے نکلتی تھی، پانی پیتی تھی، اور جس کو دودھ کی ضرورت ہوتی تھی وہ دودھ نچوڑ لیتے تھے، لے لیتے، دو لیتے تھے، اس کے بعد پھر وہ اونٹنی پہاڑ کی طرف نکل کے اپنے بچے کو لے کر کے وہ چلی جایا کرتی تھی۔ اب پھر انہوں نے اسی پہاڑ کی آڑ میں تاک لگا کر بیٹھ گئے کہ جب اونٹنی وہاں سے نکلے گی تو ہم جو ہے اس پہ حملہ کریں گے۔ تو پھر جب وہ اونٹنی وہاں سے نکلی تو انہوں نے اس اونٹنی کو جا کر کے اس کے بانچیں کاٹی، اور کاٹ کر کے اس اونٹنی پر حملہ کر کے انہوں نے اس اونٹنی کو ختم کر دیا، اور بچڑا جو تھا وہ چلاتا ہوا وہاں سے آواز نکالتا ہوا بھاگ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ہوئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا، اب اللہ کے عذاب کے آنے سے کوئی چیز تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ اپنے ٹائم بھی بتا دیا کہ آج کے بالکل 3 دن کے بعد، exactly after 3 days from now، انہوں نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ عذاب جو تھا ان کے اوپر آیا وہ بجلی کے کڑکنے اور ایک بہت ہی ہیبت ناک چیخ تھی، بہت ہی ہیبت ناک چیخ جسے سن کر کے جو جہاں تھا جو کر رہا تھا ویسے ہی مر گیا۔ ایسی ہیبت ناک اور غضب ناک چیخ، اس چیخ کا تذکرہ بھی قرآن نے مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا، کہیں صیحہ کہہ کر کے اس کا ذکر ہوا، کہیں صائقہ کہہ کر کے، کہیں رجفہ کہہ کر کے قرآن نے اس کو ذکر فرمایا۔ تو وہ بڑی ہیبت ناک، غضب ناک، دردناک اور ڈرا دینے والی، دہلا دینے والی چیخ تھی۔ تو یہ 3 دن پہ عذاب آنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ آفٹر 3 days تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو آپ کے جو فالوورز تھے، آپ کے جو چاہنے والے تھے، 100 یا 120 جو لوگ تھے تقریباً، ان کو لے کر کے آپ کو الگ جانے کا حکم ہو گیا، اللہ کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہوئی، تو آپ وہاں سے نکل کر کے وہاں سے نکلے آپ۔ تو ان پہ جب عذاب آنے کی کیفیت آپ نے بیان کی تھی تو پہلا جو دن تھا ان 3 دنوں میں، پہلے دن سے ہی ان کی حالت غیر ہو گئی، کیونکہ یہ دل سے جانتے تھے کہ صالح علیہ السلام سچے ہیں، لیکن حسد، اناد، اور پھر یہ کہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ تو ہمارے ہی یہاں رہنے والے تھے، بھئی ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے، ہمارے ہی گھروں کے سامنے رہتے تھے، یہ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے، ونعوذ باللہ من ذالک، اگر کسی کو اللہ علم دے دے، اور اگر کوئی اللہ کسی کو مرتبہ دے دے، تعلیم دے دے اور منصب عطا فرمائے، وہ دین کا کام کرنے لگے، تو بہت سارے لوگ اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بھئی یہ تو ہمارے یہاں کا بچہ ہے، یہ تو ہمارے سامنے کا ہے،
یہ کل کا بچہ آج ہم کو سکھائے گا، ہم کو بتائے گا، ونعوذ باللہ من ذالک۔ یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ چیزیں جن کے اندر بھی آتی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر بات سچی ہے، بات اگر حق ہے، اگر حق بات کہی جا رہی ہے، سچی بات اگر کہی جا رہی ہے، تو اس سچی بات کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس سچی بات کو بالکل ماننا چاہیے۔ یہ دیکھ کر کے حسد اور غرور و گھمنڈ کا شکار ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو ہمارے یہاں رہتا تھا، اس کے پاس مال نہیں، دولت، ہم کیسے اس کی بات مان لیں۔ ایسے نہیں، اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ دعوت کا کام کر رہا ہے تو اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب ان لوگوں کے درمیان دلوں میں جو حسد تھا، اس بنا پہ یہ بات نہیں مانتے، ورنہ جانتے تو تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام یہ سچے ہیں۔ تو پھر جب صالح علیہ السلام نے کہہ دیا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، تو پہلے دن ان لوگوں کا جو چہرہ تھا وہ زرد ہو گیا، ان سب کے فیسز جو تھے وہ یلو ہو گئے، سب کے سب زرد ہو گئے چہرے، اور دوسرے دن ان سب کے چہرے لال ہو گئے، ان سب کے چہرے لال ہو گئے۔ امام آلوسی نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور تیسرے دن جو ہے ان سب کے جو چہرے تھے، ان سب کے چہرے کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے، اور پھر جب ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آواز آئی، اور ایسے آواز وہ آئی کہ جو کر رہا تھا، جو جن معاملات میں تھا، جیسے تھا ویسے ہی وہ ہلاک ہو گیا، اور یہ قوم تباہ ہو گئی، اور اس قوم کو عبرت عالم بنا دیا گیا، عبرت کی نشانی بنا دیا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام جو تھے، ان کے حوالے سے مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ وہ ان لوگوں کو لے کر کے فلسطین کی طرف آ گئے۔ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ حضرموت کی طرف چلے گئے، اور حضرموت میں ہی آپ کا مزار وہاں پہ واقع ہے۔ اور بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں، اور مفسرین و محققین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، امام آلوسی نے اسی کو راجح بھی قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اس وقت جو ہے مکۃ المکرمہ جو تھا وہاں آ گئے بیت اللہ کی طرف، چونکہ خانہ کعبہ جو تھا اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہو چکی تھی، اگرچہ اس وقت جو ہے اس کے آثار اور جو بیت تھا اس کو اگرچہ اٹھا لیا گیا تھا، لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ جس جگہ پہ مکۃ المکرمہ واقع ہے وہیں پہ حضرت صالح علیہ السلام پہنچے، اور حرم شریف میں کعبہ شریف کے شرقی جانب میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کی طرف بھی مورخین اور مفسرین نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو یہ جو قوم تھی اس طریقے سے ہلاک ہوئی، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف، یعنی وہ پہاڑ اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ گرنے کا یا کوئی دراڑ پیدا ہو جانے کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، ایسا پرفیکٹلی یہ کام کیا کرتے تھے، ایسے ہی تراش کرتے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں صبح ہوتے چنگھاڑ نے آ لیا، یعنی جیسے ہی 3 دن گزر کر کے صبح ہوئی تو اللہ کے عذاب میں یہ گرفتار ہو گئے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ مال و دولت، سبزہ اور بڑے بڑے محل اور تراشے ہوئے محلات، ان سب کے حوالے سے جو اتراتے تھے، یہ سب ان کو کچھ کام نہیں دیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن۔ اس سے سورۃ الفاتحہ مراد ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ عظیم سورت ہے جس کا ناموں میں سے 7 مثانی ہے، جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور 7 مثانی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی اس کی بتائی گئی کہ 7 آیتیں اس میں ہیں، اور یہ آیتیں جو ہے 2 مرتبہ نازل ہوئی، تو 2 مرتبہ نازل ہونے کی وجہ سے مثانی، اور 7 آیتیں ہونے کی وجہ سے سب، تو 7 مثانی سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ
اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں لے لو. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف ڈر سنانے والا. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا، الگ الگ کر لیا، یعنی کچھ حصے پہ عمل کیا، کچھ حصے پہ نہیں کیا. اور کفار مکہ، نصارہ، ان دونوں کے حوالے سے یہ آیت بیان کرتی ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے. اما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اعلانیہ طور پہ اوپنلی دعوت کے احکام نہیں دیے گئے تھے. جب سے یہ آیت نازل ہوئی پھر دعوت کو اعلانیہ طور پہ پیش کرنے کا حکم جاری ہوا. اس کے بعد دعوت کو اوپنلی، اسلام کی دعوت کو کھلے عام پیش کیا جانے لگا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو کھلے عام پیش کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا. خاص کر کے 5 لوگ تھے جو حضور کا استہزاء کرتے تھے، حضور کا مذاق اڑاتے تھے، ونعوذ باللہ من ذالک، جن کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کی ہلاکت کے حوالے سے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں. Allah is enough for you. Allah will take care of them. Those who are laughing on you, beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah will take care of them. اللہ نے بہت ہی واضح الفاظ میں حضور کو تسلی دی. دراصل یہ 5 لوگ جو تھے، یہ 5 سردار تھے کفار کے، قریش کے 5 سردار تھے. عاص ابن وائل اور اسود ابن مطلب اور اسود ابن عبد یغوث تھا اس میں، اور حارث ابن قیس اور ولید ابن مغیرہ مخزومی. یہ 5 لوگ تھے. یہ 5 لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہنستے تھے. جب آپ آیات بیان کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ چھیڑتے، مذاق بناتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ونعوذ باللہ من ذالک استہزاء کرتے. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ان کو مزہ چکائے گا کہ یہ جو آج ہنسی کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ خود پوری کائنات کے لیے نشان مذاق اور کائنات کے لیے مذاق بن جائیں گے، اور ان کا مذاق ان کے گھر والے اڑائیں گے. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے ہلاک کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کے لیے بددعا کی تھی، اسود ابن مطلب. اس کے لیے حضور نے بددعا کی تھی کہ تو اندھا ہو کر کے مرے گا. حضور نے اسے کہا تھا کہ اللہ تجھے اندھا کرے اور تو اندھا ہو کر کے مرے گا. اور ہوا بھی ایسے، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کی طرف آئے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 5 کے 5، انہوں نے حضور کا مذاق اڑانا شروع کیا. حضور کو بڑی تکلیف ہوئی. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا. حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کے آپ نے ایک کی پنڈلی کی طرف اشارہ فرمایا، ایک کے تلوے کی طرف، ولید ابن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف، اور اس کے بعد والے کی ایک کے پنجے کی تلوے کی طرف اشارہ فرمایا، اور ایک کے آنکھ کی طرف، اور ایک کے بدن کے ایک دوسرے حصے کی طرف اشارہ فرمایا، اور کسی ایک کے پیٹ کی طرف اشارہ فرمایا. اس طریقے سے اشارہ فرما کے آپ نے کہا کہ ہم جو ہے میں ان سب کا معاملہ سنبھال لوں گا، یہ اپنی ہلاکت کو پہنچیں گے. پھر ہوا بھی ایسے کہ ولید ابن مغیرہ گزر رہا تھا، جو تیر و کمان بنائے جاتے ہیں، اس دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا، تو نیزے کی جو نوک ہوتی ہے وہ اس کے کپڑے میں لگی. تو اس نے تکبر سے کہ کون جھک کر کے اسے ہٹائے گا، میں جاؤں گا اپنے گھر میں تو غلام سے کہوں گا کہ اسے ہٹائے، اس کو ویسے ہی رہنے دیا. وہ پنڈلی میں لگی اور پھر وہ زخم اتنا بڑا کہ اس سے یہ ہلاک ہو گیا. اور اس کے بعد ایک جو تھا اس کے پیر میں ایک کانٹا چبھا، اور وہ کانٹا اس نے ویسے ہی رہنے دیا تو پھر وہ اس میں زخم بن گیا اور اس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی. اور ایک کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ اندھا ہو گیا. اور جب وہ اندھا ہوا تو اس کی حالت ایسی ہوئی کہ وہ سر پیٹا کرتا تھا، دیوار پہ سر مارا کرتا تھا. اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ نے اس کے چہرے کو ایسا کالا کر دیا کہ اس کے گھر والے بھی اسے نہیں پہچانتے تھے، اس کے گھر والے اسے نکال دیتے تھے، اس کے گھر والوں نے خود اسے اپنے گھر سے نکال دیا کیونکہ کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، شکل ایسی ہو گئی. تو پھر جو ہے ایسے ہی اللہ نے اس کو ہلاک فرمایا. کہتا پھرتا تھا کہ مجھ کو اللہ کے رسول نے ہلاک کر دیا، ان کی جو بددعا تھی اس نے مجھے ہلاک کر دیا. اور ایک جو تھا اس کا حال ایسا تھا کہ اس کے بدن کے ایک حصے سے خون اور پیپ بہنا جاری ہو گیا اور اس سے اس کی ہلاکت ہوئی. وہ بھی یہ کہتا تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ہلاک کر دیا ہے. ناک سے اس کے خون و پیپ جاری ہوتا تھا.
اور ایک کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاس کی بیماری جاری کر دی، پیاس کی، یعنی اس کو اتنی پیاس لگتی کہ اسی پیاس سے اس کی موت واقع ہو گئی. تو اللہ نے ان کے حوالے سے خبر دی اور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے حفاظت فرمائی اور فرمایا کہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں تباہ ہوں گے. پھر اس کا آگے ذکر ہوتا ہے الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو اب جان جائیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو، یعنی آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو علاج اللہ نے بتایا، اگر تمہارا دل تنگ ہو رہا ہے اور دل میں حبس کسی کیفیت ہے، آرام نہیں فیل کر رہے ہو، بہت ہی آپ ایسا فیل کر رہے ہو جیسے دل میں کوئی تنگی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اور حبس محسوس کر رہے ہو، گھٹن محسوس کر رہے ہو، تو یہ آیت جو ہے اور یہ علاج جو بتایا گیا یہ بڑا مفید ہوتا ہے. اللہ نے علاج بتایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدہ والوں میں ہو. اگر سجدہ کریں گے، تسبیح بیان کریں گے تو جو گھٹن ہے اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو. اب انشاءاللہ العظیم ہم سورۃ النحل کی کچھ آیات کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور ان آیات میں بھی اللہ نے جو نشانیاں ہمارے لیے رکھی اسے سنتے ہیں اور اس سے ہم اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے. جو چوپائے ہیں، جو چار پیر کے یہ جانور ہیں، یہ مویشی ہیں، ان میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، تمہارے لیے اس میں عبرتیں ہیں. کیا ہے وہ عبرت؟ اللہ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ، گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ تینوں جس جگہ پہ بنتے ہیں وہ ایک ہی جگہ ہے، پیٹ، خون ہے، اس کے بعد پھر گوبر ہے، دودھ. لیکن اللہ کا کمال دیکھیے کہ نہ خون میں دودھ کی آمیزش ہے، نہ دودھ میں خون کی آمیزش، صاف ستھرا، تازہ اور بدن کو تقویت پہنچانے والا. جب پیو تو گلے سے سیدھے اتر جائے، حلق میں نہیں اٹکتا. یہ اللہ نے اس کی خصوصیات بیان فرمائی. تو یہ عبرت ہے کہ یہ پروردگار عالم جو یہ ساری چیزیں کرتا ہے، یہ ہر شے پہ قادر ہے. تو تم اللہ کی ذات پہ ایمان لاؤ، پتھروں کو مت پوچھو، بتوں کے آگے سر مت جھکاؤ. جو یہ سارے انتظامات جس رب نے کیے، جو سارا سسٹم جس نے بنایا، اس کی عبادت کرو. آگے ارشاد ہوا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کہ اس سے نبیذ بناتے ہو اور اچھا رزق. یہاں جو ہے اللہ نے نبیذ کا بھی ذکر فرمایا، انگور کا بھی ذکر فرمایا اور دوسرے پھلوں کا بھی ذکر فرمایا. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کو. تو یہاں دراصل جن چیزوں کا ذکر کیا اس پہ تھوڑی سی باتیں ہم یہاں پہ آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے. نبیذ جو ہے کھجور سے بھی بنائی جاتی ہے اور انگور سے بھی. نبیذ دراصل کہتے ہیں کہ کھجور یا انگور کو جمع کر دیا جائے اور اس کو پھر خوب ابالا جائے، اتنا ابالا جائے کہ اس کا 2/3 جو ہے وہ ایواپریٹ ہو جائے، وہ اڑ جائے، وہ سوکھ جائے اور اس کا صرف 1/3 1/3 باقی رہ جائے. اور وہ جو 1/3 باقی رہ گیا ہے پکا کر کے خوب ابالنے کے بعد جو 1/3 باقی رہ گیا ہے، اگر اس میں نشہ آنے والی کیفیت نہ ہو، اگر وہ نشہ نہ پیدا کرے تو اس کا پینا جائز ہے، حلال ہے اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو پیا جا سکتا ہے. تو یہ نبیذ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پھلوں کے ذریعے سے تمہیں عطا فرمایا اور اس میں نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں کہ یہ کس طریقے سے اللہ ان پھلوں کو باتا ہے. کھجور ہی کو تم دیکھ لو کہ کھجور ایک طریقے کا نہیں ہوتا ہے،
یہ ایک طریقے کا نہیں ہوتا، بلکہ سینکڑوں قسمیں ہوتی ہیں کھجور کی، جو بلکہ ایک ایک شہر کی سینکڑوں قسمیں ہوتی ہیں۔ اردن کے کھجور الگ، مدینہ کے جو کھجور ہیں ان کی ہی تعداد جو ہے درجنوں تک کی ہوتی ہے۔ مکہ کے کھجور الگ ہوتے ہیں، شام کے کھجور الگ ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آگے ارشاد فرماتا ہے یہ جو حصہ ہے یہ بڑا اہم حصہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا، اس پہ ہم انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کلام کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا، اور درختوں میں اور چھتوں میں۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیے یہ قرآن کی ترتیب اینڈ دا نیو ماڈرن میڈیکل سائنس، اس پہ میں کچھ باتیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہاں سب سے پہلے شہد کی مکھی جو ہے نا، اس کو کوئی شہد بنانے کا طریقہ سکھاتا نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں سکھاتا ہے۔ جیسے مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایسے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں، نیچر میں، جو یہ الہام یہاں فرمایا وحی، کہ اس کے نیچر میں وہ طریقہ ڈال دیا ہے، اس کے نیچر میں وہ طریقہ ڈال دیا ہے، اور وہ چیز شہد کی مکھی کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی شہد کی مکھی کا ذہن دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے اس کا برین جو ہے، اس کا دماغ کتنا ہوتا ہے؟ اگر آپ دوربین سے بھی دیکھیں، میں نے دیکھا ہے، اگر آپ دوربین سے بھی اسے دیکھیں تو بہت ہی چھوٹا، بہت چھوٹا، لیکن اس چھوٹے سے دماغ کے اندر، اس چھوٹے سے دماغ میں کیسے کیسے آئیڈیاز پوشیدہ ہیں، کیسے کیسے عمدہ معاملات پوشیدہ ہیں، اللہ کی وحی کی برکت سے، اللہ کے الہام کی برکت سے۔ انگلش میں ایک مقولہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ the honey bee they may not have the brain but they do have the secret۔ ان کے پاس اگرچہ ذہن نہ ہو، چونکہ وہ ذہن بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ذہن نہیں، لیکن ان کے پاس ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز جو اللہ نے ان کو الہام فرمایا، شہد بنانے کا راز، شہد پیدا کرنے کا راز، رسوں کو چوس کر کے، رسوں کو حاصل کر کے مختلف پھولوں سے اسے شہد بنانا، یہ راز جو ہے اللہ کی عطا ہے۔ اور شہد کی مکھیاں، ان کا ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم کی طرف جانے سے پہلے ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ کیا؟ کہ شہد کی مکھی کو گھر بنانے کا، چھتا بنانے کا جو حکم دیا گیا، بتایا گیا کہ تم 3 جگہوں پہ بناؤ۔ ایک تو پہلے پہاڑوں پر، سیکنڈلی درختوں پر، اور تیسری جو جس چیز کا ذکر فرمایا، چھتوں پر۔ یعنی لوگ جو گھر بنائیں یا بلڈنگیں ہوں یا عمارتیں ہوں، ان کے جو چھتیں ہوتے ہیں، ان چھتوں کے پاس جا کر کے تم اپنا گھر بناؤ۔ یہ 3 چیزیں بتائیں۔ آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شہد کی جتنی اقسام ہیں، شہد کی جتنی اقسام ہیں، ان قسموں میں جو سب سے اعلیٰ قسم کی شہد ہوتی ہے، وہ شہد ہے جو پہاڑوں سے نکلتی ہے۔ پہاڑوں پہ جو شہد کی مکھیوں نے اپنے چھتے بنائے ہیں، وہاں سے جو شہد نکلتی ہے سب سے ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ درجہ جو ہے اس شہد کا ہوتا ہے جو درختوں پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور تیسری کوالٹی کی شہد وہ ہوتی ہے، تیسرے درجے کی، جو چھتوں پہ یا آرٹیفیشل انسان آج کل جو شہد بنانے کا ایک بہت بڑا یہ بزنس ہے، وہ جو ہوتی ہے یہ 3rd کوالٹی کی ہوتی ہے۔ جو پہلی ہے وہ پہاڑوں کی، دوسری درختوں کی، اور تیسری چھتوں میں جو چھاتے یا گھر شہد کی مکھی بناتی ہے، اس سے جو شہد نکلتا ہے ان کی ہوتی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی ترتیب ہے جسے قرآن مجید نے ذکر فرمایا۔ میڈیکل سائنس، ماڈرن سائنس 1400 سال بعد آج جا کر کے اس کو ریئلائز اور ریکگنائز کر رہی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا شہد کی مکھی کو پہلے سب سے تمہیں جو گھر بنانا ہے وہ پہاڑوں پہ، اس کے بعد جو ہے گھروں، اس کے بعد درختوں پہ،
اور اس کے بعد جا کر کے گھروں کی چھتوں پہ، عمارتوں کی چھتوں پہ تمہیں جا کر کے بنانا ہے۔ تو یہ ترتیب قرآنی ہے، اور قرآن نے اس کی طرف 14 سال پہلے اشارہ کر دیا کہ سب سے بہترین کوالٹی کی جو شہد ہے وہ ہے جو پہاڑوں سے نکلتی ہے۔ جو پہاڑوں پہ شہد کی مکھی اپنا گھر بناتی ہے، چھتا بناتی ہے، وہاں سے جو شہد نکلتی ہے وہ سب سے ٹاپ کوالٹی کی ہوتی ہے، سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو درختوں سے ہوتی ہے، کیونکہ بالکل نیچرل ہوتی ہے، بالکل نیچرل ہوتی ہے، اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد جو تھرڈ چیز ہے کوالٹی کی، وہ انسان جو اپنے ہاتھ سے بنانے کی کوشش کر رہا ہے آج کل، یہ تھرڈ کوالٹی ہی ہے جو عام طور پہ چھتوں پہ بنائی جاتی ہے، بلکہ باضابطہ طور پہ اس کے لیے انتظام کر کے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرے کوالٹی کے ہے، یہ اعجاز قرآن ہے کہ سائنس جہاں 1400 سال بعد پہنچتی ہے، قرآن مجید اس راز سے پردہ 14 سال پہلے ہی ہٹا چکا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کا کمال ہے۔ اب آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ پھر قرآن مجید میں اللہ شہد کی مکھی کو کیا فرماتا ہے؟ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا، ہر قسم کے پھل میں سے کھا، اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے، تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اللہ اکبر! اگر آپ شہد کی مکھی کی جو کیفیات ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے کیسے اشارے دیے ہیں اس میں۔ شہد کی مکھی جو ہے یہ بہت ہی ڈسپلین ہوتی ہے، بلکہ احادیث میں فرمایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الذباب عمرهم 40 یوما کلهم فی النار الا النحل، مکھیاں جتنی بھی ہیں ان کی عمر صرف 40 دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد مر جاتی ہیں۔ اور شہد کی مکھی جو ہے، اس مکھی کے علاوہ باقی جتنی مکھیاں ہیں وہ سب کی سب جہنمی ہیں، سب جہنم میں ہے، صرف ایک مکھی شہد کی مکھی، یہ حدیث پاک ہے۔ اور شہد کی مکھی جو ہے اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کا ایک نظام ہوتا ہے شہد پیدا کرنے کا۔ اور اس مکھی کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ شہد کی مکھی جو اپنے چھتے پہ جاتی ہے، جو اس کا گھر ہوتا ہے، یہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کی طرف کبھی نہیں جاتی، اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کی طرف نہیں جاتی، چونکہ اللہ فرماتا ہے تیرے لیے نرم و آسان ہے، اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چاہے کتنی ہی دور اپنے گھر سے نکل کے چلی جائے، پھر بھی یہ کبھی بھی راستہ نہیں بھٹکتی ہے، واپس پلٹ کے اپنے ہی گھر کے پاس آتی ہے، کسی اور کے گھر پہ نہیں جاتی، کسی اور چھتے میں نہیں جاتی۔ ایک چھتے میں 20 سے لے کر کے 60 ہزار تک مکھیاں ہوتی ہیں، 20,000 سے لے کر 60,000 تک کی مکھیاں ہوتی ہیں ایک چھتے میں۔ اور یہ مکھیاں سب کی سب، کوئی بھی ایک چھتے کو چھوڑ کر کے دوسرے چھتے پہ نہیں جاتی، اپنے گھر کو چھوڑ کے دوسرے پہ نہیں جاتی۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے جو اس نے شہد کی مکھی کو عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ شہد کی مکھیوں میں شہد بنانے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہر پھل میں سے تم کھاؤ۔ تو شہد کی مکھی جو ہے رس بھی چوستی ہے، پھلوں کو بھی کھاتی ہے، اور پھولوں کا رس بھی نچوڑتی ہے، رس بھی چوستی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شہد کی مکھی کو ایک قطرہ شہد بنانے کے لیے، ایک قطرہ رس حاصل کرنے کے لیے اسے 1000 پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے۔ 1000 پھولوں کا رس، ان 1000 پھولوں کے رس سے ایک قطرہ رس اسے حاصل ہوتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اگر اسے 1 کلو برابر شہد بنانا ہو تو تقریباً اسے 1 ملین پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے، جس کے لیے اسے تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے، 4 لاکھ کلومیٹر گھومنا پڑتا ہے، کیونکہ پھول ہر ایک جگہ نہیں ہوتے، الگ الگ جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ تو ایک پھول سے دوسرے پہ، دوسرے پھول سے تیسرے پہ، تیسرے پھول سے چوتھے پہ، اس طریقے سے کرتے کرتے لاکھوں پھولوں تک جب وہ جاتی ہے تو تب جا کر کے کوئی 1 کلو گرام کے برابر شہد بنانے کی مقدار میں وہ رس ان پھولوں سے حاصل کرتی ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیں یہ جو شہد بنتا ہے، شہد وہ پھولوں کے رسوں سے بنتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہر پھول میٹھا ہوتا ہے؟ ہر پھول کا رس میٹھا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔
آپ اگر جائیں نکال کے دکھائیں، بنا دیں کہ کسی پھل سے کسی پھول سے اس کے رس سے آپ شہد بنا دیں، وہ ایسا کڑوا کڑوا ہوگا کچھ پھلوں کا کہ آپ منہ میں بھی نہیں رکھ سکتے. لیکن شہد ایسی مٹھاس کہ کائنات میں کوئی میٹھی چیز شہد جیسی میٹھی نہیں ہو سکتی. شہد جیسی میٹھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اس جیسا ذائقہ کسی اور میٹھی چیز میں آ ہی نہیں سکتا. شہد کے ذائقے کی بات ہی الگ ہے، وہ ذائقہ ہی نرالا ہے، وہ مٹھاس نرالی ہے. اب میں بڑے پتے کی بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ مٹھاس آتی کہاں سے ہے. حالانکہ شہد کی مکھی جن پھلوں کو، جن پھولوں کو سے اپنا رس، شہد بنانے کا مواد اور رس حاصل کرتی ہے، اس میں بہت سارے کڑوے پھول بھی ہوتے جن کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. بزرگوں نے اس کو لکھا ہے، صوفیاء نے اس کو لکھا ہے، اولیاء اللہ نے اس کو لکھا ہے، اور بتاتے ہیں شرح شفا میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. شہد کی مکھی کہتی ہے کہ میں پھولوں کے رس کو جب حاصل کرتی ہوں تو وہ رس کڑوا ہوتا ہے، اور ہمارا جو قبیلہ ہوتا ہے ایک چھتا، اس چھتے کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ایک کوئین ہوتی ہے، اور وہ کوئین سب ہم اس کوئین کے ماتحت ہوتے ہیں. اور وہ کوئین جو ہمارا چھتا جسے ہم اپنے پروں سے بناتے ہیں، اس چھتے میں بیٹھ کر کے جب تک ہم رس یہاں سے لے کر کے نکلتے ہیں اور اس تک پہنچتے ہیں، اس وقت تک وہ اس چھتے پہ بیٹھ کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑتی ہے. اور ہم رس چوس کر کے اپنے چھتے تک جانے تک جو فاصلہ ہے، اس وقت تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پڑتے ہیں. تو ان کڑوے پھولوں سے جو ہم نے رس حاصل کیا ہے، وہ میٹھا جو ہوتا ہے، یہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ درود پاک کا کمال ہے، یہ درود پاک کی برکت ہے. نوجوانوں، مسلمانوں، مجھے بتاؤ، اگر ہم مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھنا شروع کر دیں تو کیا اللہ ہماری زبان میں مٹھاس نہیں عطا فرمائے گا؟ کیا اللہ ہماری زبان میں شیریں پن نہیں عطا فرمائے گا؟ درود کی کثرت کرو، مصطفیٰ کریم پہ درود کی کثرت کرو، اس کے بڑے فضائل ہیں. اگر قرآن کی روشنی میں آپ سمجھیں تو یہ بعید نہیں، یہ غلط نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی، چاہے جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو مجھے بتاؤ، اللہ کے ذکر کا جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، وہ طریقہ مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے، وہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا ہے. کیونکہ اس میں نام پروردگار بھی آتا ہے، مصطفیٰ کا بھی نام آتا ہے، اللہ کا بھی ذکر اور مصطفیٰ کے نام کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو سب سے بہترین ذکر ہے درود شریف پڑھنا. ساویز ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تو شہد کی یہ جو مٹھاس ہے وہ درود کی برکت سے ہے. اب آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کو ہمیں جاننا ہے. یہ شہد دراصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ جانتے ہیں شہد ہوتا کیا ہے؟ یہ شہد جو ہے، قرآن کہتا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، جس میں لوگوں کی تندرستی ہے اور ان کے لیے شفا ہے سینکڑوں بیماریوں کے لیے. اگر آپ پروفیٹک میڈیکیشن کو پڑھیں، دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا سینکڑوں بیماریوں کے لیے شہد شفا ہے، سینکڑوں بیماریوں کے لیے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو. اب یہ جو شہد ہے نا، وہ جو رس چوستی ہے، جس کی وہ غذا ہے، وہ جو کھاتی ہے، یہ سب اس کے پیٹ میں جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس پیٹ سے جو مادہ نکالتی ہے وہ اس جتے میں جمع ہوتا ہے، اور وہی جتا جو ہے، اس جتے میں جو لکوڈ مواد ہوتا ہے وہ شہد ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ اس کے رنگ الگ ہوتے ہیں، کبھی لال ہوتا ہے، کبھی سفید ہوتا ہے، کبھی یلو ہوتا ہے، کبھی زرد ہوتا ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح قرآن کا اعجاز، ذرا دیکھیں تو صحیح قرآن کس وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرتا ہے. شہد کی مکھی جو ہے یہ بڑی ڈسپلین ہوتی ہے، چونکہ ان کے ہر قبیلے کی جو سردار ہوتی ہے وہ کوئین ہوتی ہے، ملکہ ہوتی ہے، اور ہر شہد کی مکھی اس ملکہ کو فالو کرتی ہے، اس کے حکم کے بغیر یہ کچھ نہیں کرتی. اگر آپ شہد کے چھتے کو دیکھیں ان کے، تو یہ جو چھتا بناتے ہیں، یہ چھتے کو جو آج کل کے انجینئرز وہ کہتے ہیں کہ سب سے مضبوط جو شیپ ہوتا ہے، جو جس کو سداسی کہتے ہیں، 6 کوری یہ شیپ ہوتا ہے.
اس میں 6 کونے ہوتے ہیں، 6 کور، یہ چوکور یا تریکور نہیں ہوتا، ٹرائنگل ٹائپ کا نہیں، بلکہ 6 کور اس میں ہوتے ہیں، سداسی جس کو کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کا یہ چھتا بناتی ہے جو بہت ہی متانت اور مضبوطی رکھنے والا ہوتا ہے، اور وہ ایک ایک چھتے میں 60 ہزار شہد کی مکھیاں اپنے اندر سما سکتا ہے۔ 20,000 سے لے کر 60,000 شہد کی مکھیاں ایک ایک چھتے میں رہ سکتی ہیں، اور یہ ہزاروں شہد کی مکھیاں اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان سب کو یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ ان سب کو یہ طریقہ سکھانے والا پروردگار ہے۔ یہ سب خالق کا پتہ دیتی ہے، یہ سب ہمارے مالک کا پتہ دیتی ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے ذات میں ہمارے یقین کو اور بڑھاتی ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی ذات پہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرتی ہیں۔ تو یہ شہد کے معجزے ہیں، اور شہد کی مکھیاں چاہے جتنا سفر کر لیں وہ تھکتی نہیں ہیں، چونکہ قرآن نے فرما دیا کہ نرم اور آسان ہے وہ راہیں تمہارے لیے، نرم اور آسان ہے وہ راہیں۔ شہد کی مکھی اپنے سے اپنا جو وزن ہے، اپنے وزن کو، اگر اس کے وزن کے 2/3 کے برابر وزن اپنے ساتھ اٹھا سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً اگر یہ چلے بغیر وزن کے تو بتاتے ہیں کہ اس کی رفتار تقریباً 65 کلومیٹر پر آور تک یہ پرواز کر سکتی ہے، اور جتنا اڑے یہ تھکتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کہہ دیا ہے کہ راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے، وہ راہیں تیرے لیے، اللہ نے اس کے لیے راہ کو آسان کر دیا ہے، اللہ نے راستے اس کے لیے آسان کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں صحیح طریقے سے یوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہد کے بڑے فوائد ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بھائی کو پیٹ کی شکایت ہے، یا رسول اللہ پیٹ میں درد کی انہیں شکایت ہے، حضور آپ کچھ انہیں علاج بتا دیں، کوئی دوا بتا دیں۔ حضور نے فرمایا اپنے بھائی سے کہو کہ شہد پیے۔ وہ گئے اور جا کر کے انہوں نے شہد پینا شروع کیا۔ جیسے شہد پینا شروع کیا تو پھر ان کی جو تکلیف تھی وہ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گئی۔ یہ پلٹ کے دوڑ کے آیا، پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ تو تکلیف کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گئی۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، جاؤ پھر کہو کہ پھر شہد پیے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ انہوں نے کیا، تینوں مرتبہ ان کی تکلیف بڑھتی گئی، لیکن حضور نے 3 مرتبہ کے بعد بھی فرمایا کہ نہیں، ان سے کہو کہ پھر شہد پیئیں۔ پھر جب 4تھی مرتبہ انہوں نے شہد پی تو ان کو مکمل شفا حاصل ہو گئی، اور وہ دوڑ کر کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کو شفا مل گئی۔ تو حضور نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرض جھوٹا ہے اور اللہ کی کتاب سچی ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہد میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھا ہے۔ یہ سینکڑوں بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ اگر ہر لونر منتھ میں، چاند کے جو مہینے ہیں، اس مہینے میں جو چاند رات جہاں سے مہینہ شروع ہوتا ہے، اس میں اگر آپ شہد ایک معینہ مقدار میں پینے کی عادت ڈالیں تو اس مہینے میں بہت ساری فزیکل جو بیماریاں ہوتی ہیں اس بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ اطباء بتاتے ہیں آج کل علاج کا بنیادی سورس ہے شہد۔ میڈیکل سائنس آج شہد کو ایک میڈیسن کے طور پہ استعمال کرتی ہے، بہت ساری بیماریوں کا اس سے علاج ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے آگاہ فرمایا۔ اب آئیے ہم ایک دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور اس سے بھی کچھ آیات کو سنتے ہیں انشاءاللہ العظیم، اور اسی پہ آج کے ہمارے اس درس کا اختتام بھی ہوگا۔ اب ہم سورہ اسراء بنی اسرائیل سے کچھ آیات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کرنا، ان سے تعظیم کی بات کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد
اگر کوئی آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، خالص محبت، پیور محبت، جس میں کوئی آمیزش نہیں ہے، جس میں کوئی آمیزش نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ایسی اگر کوئی محبت تم سے کرتا ہے تو یہ تمہارے والدین ہیں، تمہارے والدین ہیں۔ ان جیسی محبت تم سے کوئی نہیں کر سکتا، اور ان کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس محبت کے مقابلے میں یہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے، خود بھوکے رہتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، خود جاگتے ہیں، بچوں کو سلاتے ہیں، ہر آرام کی قربانی دے دیتے ہیں تاکہ ان کے بچے آرام سے رہیں۔ اللہ اکبر، باپ کی محنتیں، ماں کی محنتیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خدمت کو ایسا انعام بنا دیا، ایسا انعام بنا دیا، اور ان کی خدمت پہ ایسے انعامات اللہ نے رکھے کہ اللہ اکبر، ریاضت و عبادت کر کے 80 سال کے بعد بھی جنہیں ولایت کا مرتبہ نہیں مل سکتا، اللہ نے ان کے لیے ولایت کا مرتبہ ماں کی ایک دعا سے عطا فرما دیا۔ مقام حضوری بایزید بستامی جیسے بزرگ کو، جو کہ مادرزاد ولی ہیں، انہیں 7 سال یا 40 سال کے چلے سے بھی نہیں حاصل ہوا، لیکن ماں کی صرف ایک دعا جو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے ماں نے کی تھی کہ اللہ میرا بچہ پریشان ہے، میرے رب یہ تجھے تلاش کر رہا ہے، یا اللہ اسے اب تک تو نہیں ملا، یہ در در بھٹکتا رہا، پھرتا رہا، پتے کھاتا رہا، لیکن اللہ تو اسے نہیں ملا، میں دعا کرتی ہوں میرے اللہ میرا بچہ جو تلاش کر رہا ہے وہ اسے تو عطا کر دے۔ ماں نے یہ دعا کرنی تھی، اللہ نے سارے حجابات ہٹا دیے، مقام حضوری بایزید بستامی کو ماں کی دعا سے ملا، مخدوم مہائمی قطب کوکن کو قطبیت کا درجہ ماں کی دعا سے ملا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو خضر سے ملاقات ماں کی دعا کی برکت پہ ہوئی۔ وہ خود کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام عبداللہ ابن مبارک سے کہ آج میری جو تم سے ملاقات ہے یہ تمہاری ماں کی برکت کی وجہ سے ہے، تو ماؤں کی دعائیں لیجیے، ماؤں کی دعائیں لیں، اور ماؤں کی نافرمانی مت کریں، ماؤں کا دل کبھی بھی مت دکھائیں، والد کا بھی دل کبھی مت دکھائیں۔ بڑی نرمی کے ساتھ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ اگر اف یہ جملہ کہنے کی وجہ سے، یہ ورڈ کہنے کی وجہ سے اگر ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہو تو پھر آپ کا یہ ورڈ ان کو کہنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں کہنے والا جلایا جائے گا۔ بہت ہی ریسپیکٹ کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک ایسا کرنے کا ہمیں حکم دیا جیسا کہ غلام آقا کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ سب سے زیادہ ریسپیکٹ اپنے والدین کی کرو، اپنے والدین کی کرو۔ باپ اپنی محنت، اپنی کوشش، ساری چیزیں کر کے بچے کو چاند تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی بچہ جب چاند پہ پہنچ جائے ونعوذ باللہ من ذالک وہ باپ کا خیال نہیں کرتا۔ نئی نوجوانوں یاد رکھو، اپنے باپ کی محنت کو یاد رکھو، اپنے والد کی محنت کو یاد رکھو۔ مجھے یاد ہے کہ جس وقت میں پڑھا کرتا تھا، میں مدرسے میں جایا کرتا تھا، تو میرے والد بزرگوار، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبر انور پہ رحمتوں کی برسات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، جنت کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرمائے، گھڑی گھڑی ان پہ اللہ کی رحمت برسے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے مالا مال فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی سعادت سے اللہ انہیں مالا مال فرمائے۔ وہ دن بھر کی محنت کے بعد مجھے 100 روپے دیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں ابتدائی طور پہ حصول علم کے لیے جاتا تھا تو دن بھر کی محنت کے بعد انہیں 100 روپے ملتے تھے، اور وہ 100 روپے وہ میرے والد کریم مجھے دیتے تھے، اور وہ 100 روپے سے ہمارا کئی ہفتے کا خرچ بلکہ مہینے بھر کا خرچ چلتا تھا اس وقت۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کی خدمت، ان کی محنت اور ان کی اسی کوشش و کاوش دعاؤں کا صدقہ ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ آج ہم کچھ زبان سے کہنے کے لائق بن سکے، ہم کچھ بات کرنے کے لائق بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کو جو زندہ ہیں انہیں درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے، اللہ ہماری والدہ کریمہ کو درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور والد بزرگوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ ایک روایت جو والدین کی خدمت کے حوالے سے ہے، وہ بتا رہا ہوں، یہ روایت ایسی ہے جس کو بتانے والے بھی قطبوں کے قطب اور نقل کرنے والے بھی قطبوں کے قطب ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس کو نوٹ کرنے والے، روایت کرنے والے، نقل کرنے والے
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، یہ حدیث بھی ہے جس کا مفہوم آپ کی زبان اقدس سے نکلا، فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے، ان میں فرماتے ہیں کہ والدین کے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے۔ اگر کوئی مسکرا کر کے والدین کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھ لے تو اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اپنے والدین سے مسکرا کر کے ملو، محبت سے ملو، احترام سے ملو، اور بہت ہی نرمی کے ساتھ ملو۔ ویسٹرن کلچر کے پیچھے مت پڑو، یہ مغربی تہذیب والدین کو ان کے نام سے بلاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ والدین کو ان کے نام سے بلائیں۔ ادب کے ساتھ سلیقے سے ان کو پکارو، اور قرآن فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، نرم دلی سے، اور عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹی عمر میں پالا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں قرآن کیا واضح الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد زندگی بھر ان کی خدمت کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، سب کچھ کرتے رہو، لیکن یہ سب کچھ کر کے بھی تم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہم سب کچھ کر کے بھی والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، میرے کریم تو ہی انہیں صلہ دینے والا ہے، میرے اللہ تو انہیں ان کی جزا عطا فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی، کیونکہ حقیقی جزا و صلہ ان کو جو دے سکتا ہے وہ پروردگار عالم ہی ہے۔ اللہ ہی ان کی اس عظیم 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 محنت و خدمت کا صلہ دے سکتا ہے جو انہوں نے ایک بچے کو بڑا کرنے میں سامنے انہوں نے اٹھائی ہے، محنت کی ہے، اس کا صلہ صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے والدین پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں قرآن سے سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری چند آیات ہیں، انہیں سن کر کے ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو، اور فضول نہ اڑا، بیکار پیسے خرچ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہر وہ پیسہ جو ناجائز راہ میں خرچ کیا گیا وہ فضول ہے، وہ بیکار ہے، اور جو اطاعت میں خرچ کیا گیا وہ فضول و بیکار نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، بے شک اڑانے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہہ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدْ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا، تھکا ہوا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا اور تنگی دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ جو آخری آیات ہے اس کا شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے، یہاں دیکھیں کہ اللہ تو اور بندوں کو عبادتیں کرنے کا حکم دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ وہ عبادتیں اللہ کی اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ اللہ انہیں حکم فرماتا ہے کہ محبوب تھوڑا سا کم کر لیا کرے، تھوڑا سا آرام کر لیا کرے۔ کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ دراصل 2 عورتیں تھیں، ایک مسلمان صحابیہ تھیں اور ایک عیسائی عورت تھی، ان دونوں میں آپس میں گفتگو ہوئی تو عیسائیہ کہنے لگی، یہودیہ عورت جو تھی وہ کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے سخی تھے، ان کے جود و سخا کا عالم یہ تھا۔ تو یہودیہ اور مسلمان صحابیہ جو تھی انہوں نے کہا
کہ ہمارے نبی بھی بڑے سخی ہیں، ان کی سخاوت کا حال ایسا ہے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ایسا ہے کہ ان کی سخاوت تمہیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی، ان کا پورا گھرانہ ہی سخی ہے، وہ تو داتا ہیں، دینے والے ہیں، نوازنے والے ہیں، یہ ساری باتیں وہ کہنے لگی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آؤ تمہیں ایک جھلکی میں دکھاتی ہوں۔ ایک بچے کو انہوں نے ایک چادر مانگنے کے لیے حضور کے گھر پہ بھیجا، تو وہ بچہ جب چادر مانگنے کے لیے حضور کے گھر پہ پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی چادر اس چادر کے علاوہ نہیں تھی، ایک ہی چادر تھی جو حضور نے اپنے اوپر یوں اوڑھ رکھی تھی۔ تو جب مانگنے کے لیے آیا تو حضور نے وہ چادر دے دی۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کیوں حضور تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ بہت انتظار کے بعد جب گھر کے پاس پہنچ کر کے معاملہ جاننا چاہا تو حضور نے فرمایا جو صورتحال تھی کہ میرے پاس بدن چھپانے کے لیے، پورا مکمل بدن چھپانے کے لیے چادر کوئی اور موجود نہیں ہے، کوئی مانگنے والا آیا تھا تو میں نے چادر اسے دے دی۔ تو یہ حال تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا۔ تب اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اتنا بھی نہ دے دیں، اتنی بھی اللہ کی راہ میں آپ اتنا بھی نہ خرچ کریں کہ کچھ بھی باقی نہ رہے، کچھ چیزیں آپ اپنے لیے رکھیں۔ یہ شان تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کا صدقہ عطا فرمائے اور بخالت سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو کہنے سننے میں جو باتیں ہم نے کہیں سنی، اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسے مفید نافع بنائے، اور اگر کوئی خطا غلطی ہو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔